بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 19 اکتوبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں انتخابات کیس اور فوجی ٹرائل جو سویلینز کا فوجی ٹرائل تھا اس کے خلاف درخواستیں اس میں پیش رفت سامنے آ گئی اور قاضی فیصل صاحب نے خاموشی توڑ دی ہے اور ان کی جانب سے بڑا دعویٰ اور بڑا واضح پیغام دیا گیا ہے اور بڑا واضح اعلان کیا گیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری تھا، کاش یہ پہلے ہو جاتا۔ لیکن اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو بڑی کارروائی اور بڑے کیسز سماعت کے لیے مقرر ہو رہے ہیں، یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ساتھ ہم بات کریں گے ایک اہم فیصلہ جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے جاری کیا ہے۔ یہ بینچ تھا، اس وقت مرتضیٰ بندیال صاحب بھی اس بینچ کا حصہ تھے، وہ تحریری فیصلہ جاری کیا گیا، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس طلب کیا، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈرامائی انداز میں گرفتار کیا گیا تھا عابد باکسر کو۔ سابق یہ انسپیکٹر ہے اور جو خود یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کرتے تھے شہباز شریف کے حکم پر، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کو گرفتار کیا گیا۔ ان کے خلاف مقدمہ تھا کہ یہ دھمکیوں کا مقدمہ ہے اور اس میں گرفتار کیا گیا، اور بعد میں پولیس نے کہا کہ وہ پولیس حراست سے ہی فرار ہو گیا، پولیس والوں کی گنیں بھی لے گیا اور فلاں فلاں۔ اس میں پھر دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیا، پہلے تھا دھمکیوں کا جس میں دوسرے دن ہی بیل ہو جانی تھی، تو پولیس نے پھر یہ سارا وقوعہ کیا اور دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیا۔ ان کی اہلیہ کو یہ لگتا تھا کہ عابد باکسر کو بھی وہی ان کے ساتھ بھی وہی کام کیا جائے گا، وہ جو مختلف کام کرتے آئے تھے، جو جس طریقے سے وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرتے آئے تھے، تو شاید ان کے ساتھ بھی کہیں ویسا نہ ہو جائے، پولیس مقابلے میں نہ اس کو اڑا دیا جائے۔ تو یہ خدشہ ان کی فیملی کو تھا، اور انہوں نے میڈیا کو انگیج کیا، اور میڈیا کو انگیج کر کے انہوں نے اپنا جو خدشات تھے وہ بیان کیے، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبات کیے۔ اس طریقے سے اب یہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ عابد باکسر کو رات کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ دوبارہ گرفتاری ہے، پہلے 506 کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا جو فرار ہو گئے تھے، اب دہشت گردی کا مقدمہ جو بنایا گیا تھا اس میں گرفتار کر کے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے روبرو سابق انسپیکٹر عابد باکسر کو پولیس نے دوبارہ گرفتاری کے بعد پیش کر دیا۔ ملزم کو سخت سیکیورٹی میں عدالت میں پیش کیا گیا۔ پولیس نے عابد باکسر کو سرکاری رائفل چھیننے اور پولیس حراست سے بھاگنے کے مقدمے میں گرفتار کر لیا۔ اب آپ دیکھ لیں، جب عابد باکسر پولیس افسر تھے وہ بھی یہی کام کرتے تھے، اور اب اس کے ساتھ بھی وہی کام ہو رہا ہے، اور پولیس پھر کس طریقے سے وقوعے بناتی ہے اور کس طریقے سے سارے کام کرتی ہے۔ عابد باکسر کے خلاف تھانہ فیصل ٹاؤن پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ پولیس نے سرکاری رائفل چھیننے اور پولیس حراست سے بھاگنے کے مقدمے میں عدالت سے 7 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کرایا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر تفتیشی رپورٹ طلب کرتے ہوئے عابد باکسر کو 26 اکتوبر تک پولیس کی کسٹڈی میں دے دیا اور دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ چونکہ یہ دہشت گردی کا کیس ہے، اس میں مزید بھی 8-10 دن کا جسمانی ریمانڈ ہو سکتا ہے، اور چونکہ 90 دن کا جسمانی ریمانڈ ہے دہشت گردی کے مقدمات میں، تو اس وجہ سے اس میں کو مزید بھی ریمانڈ ہو سکتا ہے اور مزید بھی کارروائی آگے بڑھائی جا سکتی ہے۔ دوسری جانب اہم جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ نیب کا رضاکارانہ واپسی کے تحت طے شدہ رقم میں اضافہ۔ نیب رضاکارانہ واپسی کے تحت طے شدہ رقم میں اضافہ نہیں کر سکتا، یہ کہنا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ قومی احتساب بیورو کرپشن کیس کا سامنا کرنے والے ایسے کسی بھی فرد کو دھمکی، زبردستی یا اس پر دباؤ نہیں ڈال سکتا جو رضاکارانہ طور پر ان اثاثوں کی واپسی کا عزم ظاہر کرے۔ رپورٹ کے مطابق جسٹس سید حسن اظہر رضوی نے کیس کے فیصلے کو تحریر کیا کہ قومی احتساب آرڈیننس کے سیکشن 25A کے تحت جو پلی بارگین متعلقہ شخص کی طرف سے رضاکارانہ واپسی کی پیشکش کی جا سکتی ہے، جسے اگر نیب قبول کر لیتا ہے تو یہ ایک جائز معاہدہ بن جائے گا۔ جسٹس سید حسن اظہر رضوی اس 3 رکنی بینچ کے رکن ہیں جو سابق چیف جسٹس مرتضیٰ بندیال اور عائشہ ملک صاحبہ پر مشتمل تھا، 3 رکنی بینچ، تو اس کے انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا تھا جو جسٹس سید حسن اظہر رضوی نے جاری کیا۔ غلام مصطفیٰ لونڈ نامی درخواست گزار کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں 10 مارچ 2020 کو ان کی
سابقہ درخواست مسترد کیے جانے کے خلاف دائر کی گئی اپیل پر سماعت کرتے ہوئے جسٹس سید حسن اظہر رضوی نے زور دیا کہ نیب یک طرفہ طور پر رضاکارانہ واپسی کے تحت پہلے سے طے شدہ رقم میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ درخواست گزار غلام مصطفیٰ لنڈ سندھ کے محکمہ خزانہ میں سرکاری افسر تھے۔ نیب نے ان کے خلاف مبینہ بدعنوانی کی انکوائری شروع کی تھی، جس کے نتیجے میں 15 مارچ 2016 کو انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ انکوائری کے دوران درخواست گزار نے ہاتھ سے لکھی ہوئی درخواست کے ذریعے نیب کے ڈائریکٹر جنرل برائے رضاکارانہ واپسی کو جو پلی بارگین کے ڈائریکٹر جنرل تھے پیشکش کی اور حاصل کیے گئے تمام اثاثے واپس کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ نیب نے 21 کروڑ 3 لاکھ روپے درخواست گزار پر واجب الادا قرار دیے، جو درخواست گزار نے فراہم کردہ شیڈول کے مطابق ادا کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ ڈی جی نیب نے اس پیشکش کو 29 مارچ 2016 کو منظور کیا، جس کے بعد درخواست گزار نے ادائیگیاں کرنا شروع کر دیں۔ 27 اپریل 2016 کو اسے حراست سے رہا کر دیا گیا۔ بعد ازاں نیب نے 21 فروری 2017 کو ایک حتمی نوٹس کے ذریعے درخواست گزار سے ان 21 کروڑ روپے کے علاوہ مزید 14 کروڑ 6 لاکھ روپے اس بنیاد پر مانگے کہ حیدرآباد کی احتساب عدالت کے جج کی جانب سے 2 اپریل 2016 کے حکم نامے کی روشنی میں اس واجب الادا رقم میں اثر نو تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ڈیل ہو گئی 21 کروڑ کی، 21 کروڑ وہ اس نے جمع کروانا شروع کر دیا اور پھر نیب نے کہا جی 4 کروڑ اب مزید دیں۔ درخواست گزار نے اس حکم کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، جسے مسترد کر دیا۔ بعد ازاں درخواست گزار نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں کہا کہ نیب نے تسلیم کیا کہ درخواست گزار نے 29 مارچ 2016 کو ڈی جی نیب کی طرف سے طے شدہ رضاکارانہ واپسی کے تحت 21 کروڑ روپے کی مکمل ادائیگی کی تھی، لہٰذا درخواست گزار کو مزید ادائیگی سے بری ذمہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اہم فیصلہ جاری کیا ہے پلی بارگین کے حوالے سے کہ جو ڈیسائیڈ ہو گیا تھا تو وہ ایک قانونی معاہدہ ہو گیا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ نیب اس قانونی معاہدہ کے بعد مزید رقم کا مطالبہ کرے، یا نیب کو یہ کوئی قانونی اختیار نہیں ہے کہ وہ مزید رقم کا مطالبہ کرے، اور عدالت نے جو درخواست تھی وہ منظور کر لی اور عدالت نے اپیل منظور کر لی۔ دوسری جانب چیف جسٹس آف پاکستان نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عرفان سادات کا نام تجویز کیا گیا ہے بطور جج سپریم کورٹ۔ حالانکہ ان سے سینئر جج ہیں جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں امیر بھٹی، وہ سینئر ہیں، چونکہ قاضی فیصل صاحب ان ججز میں سے ہیں بطور ممبر جوڈیشل کمیشن، وہ بار بار خطوط لکھا کرتے تھے اور سینیورٹی کی باتیں فرمایا کرتے تھے۔ تو اب اگر سینیورٹی کو دیکھا جائے تو سینیورٹی میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور پھر ان کے بعد چیف جسٹس ہیں بلوچستان ہائی کورٹ کے، لیکن وہ سینیورٹی کی بجائے نیچے سے ایک جج صاحب کو سندھ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کو، جو کہ سندھ ہائی کورٹ میں سینئر جج ہیں، ان کا نام تجویز کیا گیا ہے۔ عرفان سادات کا نام تجویز کیا گیا۔ چیف جسٹس پاکستان نے سپریم کورٹ کے لیے جسٹس عرفان سادات کا نام تجویز کیا، اور چیف جسٹس کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس کل ہوگا۔ سپریم کورٹ میں اس وقت 2 ججز کی اسامیاں خالی ہیں۔ ہائی کورٹ کے ججز کی سپریم کورٹ تعیناتی کے لیے طریقہ کار پر تجاویز بھی طلب کی گئی ہیں، اور جوڈیشل کمیشن ممبران کی تجاویز پر بھی اجلاس میں غور ہوگا، اور اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ایڈ ہاک بنیادوں پر ڈائریکٹ وکلا میں سے سپریم کورٹ کے ججز تعینات کیے جائیں، اور یہ شک ختم ہونی چاہیے کہ جو ہائی کورٹ کا سینئر ہوگا وہی سپریم کورٹ آ سکے گا۔ اگر کوئی ایلیجیبل ہے اور وہ ہائی کورٹ کا جج نہیں ہے تو اس کو ڈائریکٹ بھی سپریم کورٹ کا، اور میرے خیال میں آپ ہائی کورٹ سے لیں یا ڈائریکٹ لیں، اگر قابلیت معیار ہے تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے، اور اگر قابلیت نہیں ہے تو آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں کیسے کیسے ماضی میں بھی اور ایسی جج رہے ہیں کہ جن کو فیصلہ لکھوانا بھی نہیں آتا تھا۔ دوسری جانب اہم پیش رفت جو سامنے آئی ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن اور فوجی عدالتوں جو جنرل الیکشن سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کی درخواست تھی، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست تھی، اور پھر فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو عمران خان کی درخواست تھی اور اعتزاز احسن صاحب کی درخواست تھی، سابق چیف جسٹس جواد اسخواجہ کی درخواست تھی۔ تو یہ جو درخواستیں تھیں ان کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا عندیہ دے دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک درخواست دائر کی تھی ارلی ہیئرنگ کی، کہ ہماری جو درخواستیں ہیں، چونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب ایک متاثر
متاثرہ فرد کے وکیل ہیں جن کا بیٹا خود ملٹری کورٹس کے حوالے کیا گیا تھا، ملٹری حکام کے حوالے کیا گیا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا تھا کہ اگست میں 3 اگست 2023 کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان نے ریاست کی بنیاد پر، ریاست کے بہاف پر کمٹمنٹ دی تھی کہ ملٹری ٹرائل شروع نہیں کیے جائیں گے، لیکن ہمارے علم کے مطابق مختلف علاقوں میں ملٹری کورٹس نے ملٹری ٹرائل شروع کر دی ہیں، جس کے حوالے سے ہم نے یہ درخواست دائر کی ہے۔ ہماری عدالت سے استدعا ہے کہ جلد از جلد آپ ہماری درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کریں۔ اب اس میں اہم پیش رفت سامنے آئی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس کی سماعت تھی، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے میں بڑے کیسز کی بڑے کیسز کی سماعت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے چیف جسٹس قاضی فیض حسن نے عام انتخابات اور فوجی عدالتوں کے کیس مقرر کرنے کا عندیہ دے دیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون پر فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے اب تک اہم مقدمات کی سماعت نہیں ہو سکی تھی، اور چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پاک عرب ریفائنری ملازمین کیس پر سماعت کی۔ دوران سماعت ملازمین کے وکیل نے استدعا کی کہ پاک عرب ریفائنری ملازمین کا کیس 15 دن کے بعد مقرر کر دیں، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اہم ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ میں عام انتخابات اور سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف کیسز مقرر ہونے والے ہیں۔ یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے الفاظ تھے کہ عام انتخابات سے متعلق درخواستیں اور فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہونے والی ہیں۔ سپریم کورٹ میں مشکل مقدمات آنے والے ہیں، جس کے دوران دیگر کیسز سننا مشکل ہوگا۔ اس کیس کو دوبارہ 2 ماہ بعد مقرر کریں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاک عرب ریفائنری کے کیس کو 2 ماہ کے لیے ملتوی کر دیا۔ سپریم کورٹ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اگلے ہفتے کے لیے کاز لسٹ تیار ہے، اور اگلے ہفتے سپریم کورٹ آف پاکستان ان اہم کیسز کو سماعت کے لیے مقرر کرنے جا رہی ہے، جس میں ایک فوجی عدالتوں کے خلاف جو ٹرائل ہے اور ایک انتخابات کیس ہے، اور یہ دونوں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور بقیہ جو درخواست گزار ہیں ان کی درخواستوں پر سماعت ہوگی اگلے ہفتے سے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بھی فل کورٹ اگر بنائی جاتی ہے تو فل کورٹ میں پھر باقاعدہ طور پر لائیو کوریج بھی، لائیو سٹریمنگ بھی ہوگی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔